السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ نے تھمبنیل پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ میں دیوبندی مسلک چھوڑ رہا ہوں۔ میں دیوبندی مسلک چھوڑ رہا ہوں۔ آخر ایسی کیا مجبوری پیش آئی اس بات کے کہنے کی؟ پہلے اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ جو ویڈیو میں الزام لگایا گیا ہے بریلوی حضرات پر، ان کے علماء کرام پر جو الزام لگایا گیا ہے، اور الزام جو لگا رہا ہے بیٹھ کر، ہو سکتا ہے اس تک بھی جو ہے صحیح بات نہ پہنچی ہو، بغیر دلیل کے جو ہے اس طریقے سے کہیں کی سنی سنائی باتوں پر یہ عمل کر لیے ہوں، جبکہ مفتی سلمان ازاری صاحب اس کے خلاف اپنے بیان میں بول رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کا عقیدہ ان کا تھا، اس طریقے کے ان کے علماء نے لکھا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ آخر ایسی کیا مجبوری آ گئی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیوبندی مسلک چھوڑ رہا ہوں۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھو۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ۔ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجیے ساتھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے، مولانا محمود احمد رضوی، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل معاذ نہیں اللہ ہے۔ رب العالمین۔ کچھ ظالموں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک جھوٹا شعر منسوب کیا اور بڑے تمتراک سے بول بھی جاتے ہیں کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب کا عقیدہ ایسا تھا، غلو کرتے تھے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ یہ شعر ہے، یہ جس کا بھی شعر ہے، لیکن اس کو منسوب کرتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر۔ خدا جو ہے مستوی عرش ہے، عرش پر استوا کیا ہے، اتر پڑا ہے وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ گویا کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اتر گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ایسے عقیدے سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم ایسا عقیدہ ہرگز ہرگز نہیں رکھتے، نہ ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا عقیدہ ہے۔ ارے وہ امام احمد رضا جو عقیدہ یہ دے دیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ انہوں نے طواف کو منع فرمایا ہے اور جھکنے کو منع فرمایا ہے کہ عبادت کی شکل نہ ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی عبادت جائز نہیں۔ وہ کیسے حضور کے بارے میں کہہ دیں گے کہ وہ خدا جو ہے مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اور اس طرح کا حلول کا عقیدہ بھی ہمارا نہیں ہے، کسی کے جسم میں بھی خدا نہیں آ سکتا۔ ہاں اتنا عقیدہ ہمارا ضرور ہے، اتنا عقیدہ ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ وہ رب کے حبیب ہیں، محبوب ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا قرب ہے، رسول کا، حضور کا، اللہ کا قرب ہے، بہت قریبی محبوب ہیں۔ لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ خدا بن سکتے ہیں معاذ اللہ، یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کہا تو مشرک ہو گیا۔ حضور کے لیے بھی اگر کسی نے کہا کہ وہ اللہ تک پہنچ گئے معاذ اللہ، اللہ کے برابر ہو گئے، یا خدا ان میں آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حلول کے عقیدے سے وہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا۔ بہت سارے تو کہتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں۔ خدا کو ماننے کا مطلب ایسا نہیں کہ تم خدا کو جسم والا، ہاتھ والا، پیر والا، 10 ہاتھ والا، 10 منڈیوں والا ماننے لگ جاؤ، تو یہ خدا کی شان نہیں ہے، خدا کی شان نہیں ہے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تم ایمان لاؤ تو اس خدا پر ایمان لاؤ جس کے ہاں عیب کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور اللہ عز و جل جو حقیقی خدا ہے، پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے، اس کے متعلق تمہیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہوگا
کہ وہ ظلم، جھوٹ، دغا، غیبت، ہر طرح کی برائیوں سے پاک و صاف ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، اس کی شکل ہم بنا نہیں سکتے۔ نراکار جس کو کہا جاتا ہے، جو نظر نہیں آتا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے نراکار ہو، اس پر بھی بہت ساری بحثیں چھڑی ہوئی ہیں۔ کچھ بڑے بڑے جو گرو گھنٹال ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نراکار کیسے ہو سکتا ہے، ہر چیز تو دنیا میں میرے محترم عزیزو، آپ نے مفتی صاحب کی زبانی سن لی کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے، اور اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والا وہ ایمان میں باقی کہاں رہے گا۔ آپ نے مفتی صاحب کی وضاحت کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب میں آتا ہوں اس ٹاپک کی طرف میرے محترم عزیزو، جو ہم کو ایک بڑے خطرے اور ایک بڑے نقصان سے نکال دے گی۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو بات کہی ہے، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ کتاب میں اس طریقے سے ان کی لکھا تھا۔ اب ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ ان کی کتاب میں لکھا تھا، آپ نے تو کہہ دیا، لیکن ان کی کتاب میں ان کے نام پر کوئی کتاب چھاپ کر اور ان کا نام ڈال کر مارکیٹ میں عام کر دے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ فلاں عالم نے اس بات کو لکھا ہے، اس شعر کو لکھا ہے۔ یہی بات یہاں پر طے پا رہی ہے، جبکہ اس کی ہمارے پاس پوری پکی دلیل نہیں۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچ لینا کہ کیا اس طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کے نام پر کتاب چھاپ کر اور ان کے خلاف باتیں لکھ کر اور اس کے بعد مارکیٹ میں شائع کر دے، عام کر دے، اور جب لوگوں کے ہاتھ میں وہ کتاب پڑھے تو پھر لوگ پڑھ پڑھ کر ان کی طرف سے بدگمانی کرنے لگیں اور اس پر سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اپنا بیان دینا شروع کر دیں۔ اور جب بریلوی حضرات کے علماء کرام سے پوچھا جائے تو دھڑلے سے یہ بات کہنے پر راضی ہیں کہ نہیں بھائی، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ تو بتاؤ، ان کی عزت کو ہم پامال کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بریلوی مسلک یا بریلوی حضرات جو علماء کرام ہیں، ہم تو ایک ایک ایمان والی کی عزت کو بچانے کے لیے آئے ہیں نا، کہ کعبے سے بھی زیادہ محترم جو ہے ایک ایمان والی کی عزت ہے، ایک ایمان والی کی عزت ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر کیا چل رہا زیادہ تر؟ تو اس سے باز آنے کی ضرورت ہے اور اس کی دلیل، اس کے ثبوت کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دلیل و ثبوت میں اگر یہ بات سچ بھی ثابت ہو جائے، جیسے ایک آدمی کبھی غلطی کر دیا، حالانکہ میں اس کو نہیں مانتا کہ احمد رضا صاحب نے یہ بات لکھی ہوگی، ہرگز میں نہیں مانتا، آپ مانتے ہیں؟ اگرچہ غلطی کسی سے ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ممبر پر اس کو بیان کریں، ہم بتائیں لوگوں کو؟ ارے انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے خطائیں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ کفر بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ آتا ہے نا کہ کچھ لوگ قیامت کے قریب ایسے آئیں گے کہ جو ہے صبح میں مسلمان ہوں گے اور شام میں کافر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں ایسی گناہیں ہوں گی جو گناہیں کبیرہ ہوں گی، حرام کام ان سے ہو جائے گا، زنا ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اس بات کو ریپیٹ کرو گے، اٹھاؤ گے، جبکہ اتنے بڑے عالم اس کا ثبوت دے رہے ہیں، اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، بہت ہی زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہم کو لڑایا بھی جا سکتا ہے، ہمارے خلاف کتابیں چھاپ کر ہم کو بھڑکانے والا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں شخصیت پرستی چھوڑنا ہے، ہم کو شخصیت پرستی چھوڑنا ہے، ہم کو اللہ کی عبادت کی طرف آنا ہے۔ شخصیت پرستی سے مراد کہ ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے اکابر یہ کہہ رہے ہیں، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ کامیابی کس کو ملے گی؟ اللہ رسول کی اتباع کرنے والے کو ملے گی۔ آتا ہے نا کہ رسول جو تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ میرے محترم عزیزو، اتنی وضاحت کے ساتھ مفتی صاحب نے کلیئر کیا، اس کے بعد بھی ہمارے دل میں کہیں سے کینہ اور حسد ہو تو پھر کیا انجام ہوگا آخرت میں، کتنا بڑا جواب آخرت میں دینا ہوگا۔ یہاں مسلک کے نفرت کی بات نہیں کرنا ہے، ہمیں انسانیت اور ایمان والے کی قدر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا جرم کیا ہے، اس کی گناہ کیا ہے، جبکہ میں بغیر ثبوت کی کوئی بات کہہ رہا ہوں۔ میرے محترم عزیزو، اس لیے جو ہے اس طرح کی باتوں کو کرنا بند کر دو، اس سے اسلام کو، دین کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اور بہت بڑا طبقہ جو اسلام میں آنے کے لیے جو ہے تیار ہے یا اسلام کو پسند کرتا ہے، میرے محترم عزیزو، اس فساد کو دیکھ کر، اس جھگڑے کو دیکھ کر، اس سوشل میڈیا پر ایک ہلچل کو دیکھ کر کہ جب یہ آپس میں اتنے بحث مباحثے میں لگے ہیں اور ایسی ایسی باتوں کو لے کر لگے ہیں جو بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے، بہت سی باتیں ایسی جس کی کوئی دلیل ہی نہیں، جیسے کہ میں نے کہا کوئی کسی کے خلاف کتاب چھاپ دیا، یا کوئی دو چار، بہت سے علماء ایسے ہیں جو بھائی علماء سو علماء حق دو قسم کے ہیں، پتہ چلا کتاب چھاپ دیا، مارکیٹ میں شائع ہو گئی، اب آپ نے تحقیق نہیں کی، بس وہ کتاب پڑھ کے آپ بولنا شروع کر دیا، کیا جواب ہم اللہ کو دیں گے میرے محترم عزیز؟ اس لیے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میرے راستے کی سچی اور پکی بات کہو اور حق پرست بنو اور حق کو چھپاؤ مت اور جھوٹ کو سچ میں مت ملاؤ۔ جھوٹ ہے تو جھوٹ، سچ ہے تو سچ، ملاوٹ مت کرو،
اس طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اور جو میں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ میں دیوبندی مسلک چھوڑ رہا ہوں، میرے محترم عزیزو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں دیوبندی مسلک والوں کو کہ دیوبندی مسلک کوئی چیز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننا یہ اصل ہے، جیسا کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میری کوئی بات قرآن حدیث سے ٹکرائے تو اس پر عمل مت کرنا، اس کو کوڑے میں اٹھا کر پھینک دینا. کتنی گنجائش دے کر گئے ہیں. ہم ان کی مثال کے طور پر، ٹھیک ہے وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی یعنی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. وہ کون سی بات بتا رہے ہیں؟ وہ اللہ رسول کی بات بتا رہے ہیں. اللہ رسول کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں اگر میں ذرہ برابر بھی بتاؤں تو میری بات اٹھا کر کہاں پھینک دینا؟ کوڑے دان میں پھینک دینا. اب پتہ یہ چلا کہ جو اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں دیوبندی نہیں ہوں تو کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ جبکہ امام ابو حنیفہ کی اپنا امام مان رہا ہے وہ، اور ان کی بات جو قرآن حدیث کی دلیل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہے. وہ یہ اگر کہہ دے کہ میں دیوبندی مسلک چھوڑ رہا ہوں یا میں دیوبندی نہیں ہوں تو اس پر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آپ کمنٹ میں اپنی رائے لکھو میرے محترم عزیزو. اس لیے جو ہے ایک فتنے کو ختم کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے سپورٹ ہیلپ کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ دے جو بریلوی حضرات کے علماء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ الزامات لگاتے ہیں، اور انہی پر نہیں بلکہ جو مسلک بھی جس پر الزام لگا رہا ہے اللہ سب کو سمجھ دے اور نیک اور ایک بننے والا بنائے. اور میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلکی جو بھی باتیں ہماری ہیں جو ہم میں یعنی ایک دوسرے کے دوری کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ کر کے اتحاد کر لو میرے بھائی، اتحاد کر لو. بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اس لیے کہ آپ ایک طرف ایک سائڈ میں کر کے بھی اگر اتحاد کر لیتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اتحاد کرنے سے کوئی بات جو آپ کو کھٹک رہی ہے، جب آپ قریب ہوں گے تو دھیرے دھیرے ان تک رکھیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہنوں میں ڈال دے، یا آپ جو چاہ رہے ہیں ان کے دل و دماغ میں ڈال دیں. یہی تو تبلیغ کا راستہ ہے، یہی تو دین کے پھیلانے کا راستہ ہے. دوری سے کیسے دین پھیلے گا؟ دوری سے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہو گیا کہ جو لوگ اسلام کو پسند کر رہے تھے وہ دوری اختیار کر رہے. دوری سے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہو گیا کہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم اور طرح طرح کی مصیبتیں جو آنے لگی کہ بھائی یہ لوگ آپس میں بٹے ہوئے. اس لیے کہا نا کہ بٹو گے تو کٹو گے. اس لیے میرے محترم عزیزو، اس ویڈیو کو بہت بڑی تعداد میں شیئر کرنا اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ایسا نہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دیا اور نیک اور ایک بن کر چلنے والا بنائے. اس لیے کہ ہم وہ کریں گے جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں، ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول نے ہمیں میسج دیا، پیغام دیا ہے. ہمارے علماء، ہمارے اکابر ہماری سراخوں پر ہے، لیکن ان کی بات اگر قرآن حدیث سے ٹکرائے گی، اس کے خلاف جائے گی، تو پھر یہ ہمارے سراخوں پر اس تھوڑی دیر کے لیے نہیں رہیں گے. ہاں، ان کی اصلاح کی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا کہ میرے اکابر صاحب، میرے بڑے علماء کرام صاحب، یہ آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے، یہاں پر یہ آپ سے غلطی. ہم کو ہچکنا نہیں، اس لیے کہ ہمیں کس منہ دکھانا ہے؟ اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے. انشاءاللہ کل میری ویڈیو رفع دین کے مسئلے پر آئے گی. رفع دین کو لے کر جو بوال مچا ہوا ہے، جو فساد مچا ہوا ہے، جو آپس میں دوریاں مچی ہوئی، اس پر میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. اپنی رائے کمنٹ میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ رکھو، اور کل بھی انشاءاللہ منتظر رہو. انشاءاللہ اس پر میں بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے ویڈیو ڈالوں گا اور ایکتا اور محبت کا پیغام دینے کی کوشش کروں گا، اور اس پر جو اشکالات ہیں اس کو بھی ظاہر کرنے کی انشاءاللہ کم و بیش کوشش کروں گا. السلام علیکم.